تو ہمارے جو آج بانی ہیں پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب، ان کا جو عہدہ بدل دیا گیا ہے. جی ہاں، ان کو گوہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی ہاں، ابھی بس وہ آ رہے ہیں ہمارے ساتھ. بتایا جا رہا ہے کہ جی پیٹرن ان چیف بن گئے ہیں. وہ ہوں گے پیٹرن ان چیف. ہاں جی، یہ کیا ہے شامی صاحب پیٹرن ان چیف؟ سرپرست اعلیٰ. ہاں اب یہ تو مجھے تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کو آپ بانی چیئرمین کہہ لیں یا سرپرست اعلیٰ کہہ لیں. اچھا، تو وہ بھی پارٹی کے سرپرست ہیں، نہ صرف کہ سرپرست ہیں بلکہ سر بھی وہ ہیں، ساری سر ہیں. اور ان کا سکہ چلتا ہے آج عملاً. تو سیریمونیل مطلب کہا جاتا ہے پارٹی کی نہیں، وہ کوئی بھی عہدہ نام کوئی بھی رکھ دیں، اچھا، لیکن بنیادی حیثیت تو پارٹی میں انہی کی ہے نا. انہی کا حکم چلتا ہے، انہی کے اشارے پہ لوگ حرکت میں آتے ہیں، اور وہ اپنا اختیار جو ہے کسی کو دینے پر بھی کوئی مستقل طور پر آمادہ نہیں ہوتے. عارضی طور پر کسی کے سپورٹ کر دیں تو کر دیں. بیرسٹر گوہر ابھی آتے ہیں تو ان سے پوچھتے بھی ہیں، لیکن سر سوال یہ کہ میرے خیال ان کو ملا رہے ہیں، یہ تاحیات ہوگا یہ جو پیٹرن ان چیف ہے، یا پھر یہ بس اس تحریک تک ہے تا دم تحریک؟ نہیں، پیٹرن جو ہوتا ہے نا وہ تو تاحیات ہوتا ہے. اچھا، اگر یہاں تو میرے خیال ہے جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں اس میں تو چیئرمین بھی تاحیات ہوتا ہے. اچھا، دیکھیے ہمارے رفقائے بھٹو صاحب چیئرمین تھے، تاحیات. ہمارے نواز شریف صاحب مسلم نون کے پریزیڈنٹ ہیں، صحیح ہے، تاحیات. بیچ میں شہباز شریف صاحب ہوئے تھے، اور بیچ میں ہمارے وہ جاوید ہاشمی صاحب بھی ہوئے تھے، لیکن پھر جب واپس آئے تو اب تو رہبر ہیں وہ. چیئرمین پارٹی کے پریزیڈنٹ تو وہ ہیں شہباز شریف صاحب ہیں. پی ٹی آئی سر نواز شریف صاحب چن لیے گے صدر چن. اچھا، مگر رہبر بھی ہیں، صدر بھی ہیں. اچھا سر، پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں نا اس وقت جناب السلام علیکم، وہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم بیرسٹر گوہر صاحب. وعلیکم السلام سلمان صاحب، تھینک یو. بیرسٹر صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کو آپ بانی چیئرمین کہہ دیں، آپ چیئرمین کہہ دیں، یا پیٹرن ان چیف کہہ دیں، پھول کو جس رنگ سے پکاریں، جس نام سے پکاریں، اس کی خوشبو تو ویسی رہے گی. تو یہ پھر عہدے یہ نام بدلنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ نہیں، تھینک یو مجیب الرحمان شامی صاحب، آپ کی مہربانی. آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ کچھ بھی ہے ہر طرف خوشبو ان کی ہے. آرڈر پہلے بھی ان کا چلتا رہا ہے، ابھی بھی وہی چلے گا. اور ہمارا کلیہ قانون قاعدہ سب خان صاحب ہی ہے، اور وہ بانی چیئرمین بھی تھے، وہ چیئرمین بھی ہے، وہ تھے بھی، ہے بھی، اور رہیں گے بھی. لیکن یہ تو چونکہ وہ نیا ایک احتجاج کی طرف وہ کہہ رہے تھے کہ میں خود احتجاج کو لیڈ کروں گا، ڈائریکٹ کروں گا، یہاں سے جاؤں گا. اس پرپس کے انہوں نے کہا تھا جی کہ پی ٹی آئی کا پیٹرن ان چیف میں ہی ہوں گا. تو وہ اس کائنڈ آف جسٹ اس پرپس کے لیے ہے، نتھنگ مور دین دیٹ. کیونکہ ادروائز تو خان صاحب ہی ہے سب کچھ. نہیں تو مگر یہاں سے کیسے جائیں گے؟ نہیں سر، دیکھیں وہ جہاں تک کہ الیکشن ہے تو شامی صاحب آپ کو یاد ہوگا ہم نے جس وقت الیکشن کروائے تھے تو الیکشن سے پہلے خان صاحب کا ایک نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا جو بدقسمتی سے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا. اور سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے کہ اسے ڈسکوالیفیکیشن میں آپ پارٹی کے سربراہ، ہیڈ یا چیئرمین وٹ ایور نیم کالڈ اس میں آپ نہیں رہ سکتے. تو اسی کی وجہ سے خان صاحب نے الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا تھا، اور ہمیں کہا تھا کہ آپ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں. لیکن شارٹ آف اٹ آرڈر تو انہی کے چلتے ہیں. لیکن یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ پیٹرن ان چیف ہے یا بانی چیئرمین ہے یا چیئرمین ہے. وہ آرڈر تو جس طرح آپ نے فرمایا وہ خان صاحب ہی کا چلے گا. بیرسٹر صاحب لیکن پہلے جب ظاہر تحریک ہوئی، احتجاجی تحریک احتجاج کیا تو اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب تھے، بشرا بی بی تھیں، وہ لیڈ کر رہی تھیں. تو ہم کیا سمجھیں کہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں میں خود کروں گا، باہر بے شک جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ ہوں یا گوہر ایوب صاحب موجود ہوں، لیکن میں جو ہوں وہ لیڈ کروں گا. نہیں، وہ بیسیکلی پہلے ہم نے جتنے بھی پروگرام کیے ہیں سلمان صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پہلے جتنے بھی ہم نے پروگرام کیے تھے اس کے، چاہے وہ پروٹیسٹ ہو، چاہے وہ ریلیز ہو، چاہے وہ جلسہ ہو، چاہے کے پی کے میں ہو، اور چاہے وہ اسلام آباد میں ہو یا ادھر لاہور میں ہو، ساروں کے ڈیٹے بھی خان صاحب نے ان کا تعین کیا تھا، تاریخیں بھی خان صاحب نے دیے تھے. لیکن اس وقت خان صاحب کے احکامات یہ تھے کہ جب بھی کوئی پروگرام ہوگا تو وہ ہمارا ایک ملگیر قسم کا ہوا کرتا تھا یا جلسہ ہوتا تھا. جس طرح کراچی لاہور کے جلسے میں بھی علی امین صاحب وہ سپوز کہ وہ آئے اور وہ وہاں پہنچے تھے تو علی امین صاحب ہی لیڈ کیا کرتے تھے. اب تھوڑی سی چینجز خان صاحب نے اس وجہ سے کیے کیونکہ ایک تو بجٹ بھی آ رہا ہے، دوسری کی گورننس کی وہ تھے کہ جی گورننس پہ آپ ذرا زیادہ فوکس کر دے. تو خان صاحب نے پہلے ان کو
دے دیا تھا، یہ سارا اختیار علی امین صاحب کر رہے تھے. ادروائز پارٹی میں اب اور بھی بڑے سارے خواہش مند تھے جو یہ چاہتے تھے کہ ہم ہی اس کو لیڈ کریں، لیکن خان صاحب نے کسی کو اجازت نہیں دی تھی. لیکن رکن کو اجازت، اس مرتبہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو بھی احکامات دوں گا وہ میں یہاں سے دے دیا کروں گا. اور عمر ایوب صاحب پرائمریلی، چونکہ وہ ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہے نیشنل اسمبلی میں، تو اس لیے وہ ادروائز کرتے رہیں گے.